بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لوگوں کو ایمان لانے سے جبکہ ان کے پاس ہدایت آ گئی صرف کسی چیز نے روکا ہے کہ وہ کہنے لگے کیا اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ جب خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعثت ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو رسول بنا کر بھیجا تو اس وقت کے جو لوگ تھے اور خاص کر جو مشرکین مکہ تھے تو انہوں نے سب سے پہلے ان کی مخالفت کی اور کہنے لگے کہ نعوذ باللہ اس پر شیطان وحی لے کر آتا ہے، اور جو کچھ یہ کہتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ انہوں نے اپنی طرف سے بنائی ہے، اور انہوں نے آپ سلف کو غلط باتوں کی نسبت کی۔ نعوذ باللہ کسی نے کہا کہ اس پر کسی نے سحر کیا ہے، کسی نے کہا کہ یہ مجنون ہو گیا ہے، تو الغرض اس طرح کی باتیں لوگوں نے بنانا شروع کی۔ جب حضرت مہدی جو کہ سید محمد قاسم بن عبد الکریم ہے، جب ان کا ظہور ہوا تو اور انہوں نے اپنے افواق سوشل میڈیا پر شیئر کرنا شروع کیا تو لوگوں نے بھی اس قسم کی باتیں گڑنا شروع کی۔ کسی نے کہا کہ یہ شیطان کی طرف سے اس کو خواب آتے ہیں، کسی نے کہا کہ یہ جو کچھ جو کچھ پڑھتا ہے دن کو کتابیں ہیں حدیث کے متعلق اور آخر زمان کے متعلق سے یہ اسٹڈی کرتا ہے، پھر جب یہ سو جاتا ہے تو اس کو اس قسم کے خواب آتے ہیں جس کو ہم حدیث النفس بھی کہتے ہیں، یعنی آدمی جو کچھ کر رہا ہوتا ہے دن کو رات کو اسی قسم کے خواب اس کو آتے ہیں خواب میں۔ تو اور کسی نے کہا کہ یہ اپنی طرف سے یہ خواب بنا کر پیش کرتا ہے تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ میں ہی امام مہدی ہوں جس کا انتظار صحیح سے کیا جا رہا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ حدیث میں خواب کی کتنے قسمیں بیان کی گئی ہے، اور پھر جو محمد قاسم کے خواب آئے ہیں، جو محمد قاسم کے خواب ہے آیا وہ شیطان کی طرف سے ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا حدیث النفس ہے، آپ خود ہی فیصلہ کریں۔ حدیث پاک میں خواب کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک قسم وہ ہے خواب کی جس کو بشارت الہی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ خواب ہوتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو خواب کے ذریعے الہام کر دیا جاتا ہے۔ جو واقعات آئندہ پیش آنے والے ہوتے ہیں ان کے بارے میں متنبی کر دیا جاتا ہے۔ خوش کن خواب ہو تو یہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے خزانہ غیب سے دل میں القاء کر دیتا ہے جس کو مبشرات کا نام بھی دیا جاتا ہے، اور اسی قسم کے خواب ہو کو نبوت کا 46واں حصہ قرار دیا گیا ہے۔ اس قسم کے خواب آتے ہیں انسان کو یعنی بندے کو محفوظ رکھنے کے لیے اور طلب حق میں سرگرم رکھنے کے لیے اس قسم کے خواب آتے ہیں۔ تو یہ خواب کی پہلی قسم ہے جس کو بشارت الہی کا نام دیا جاتا ہے، یعنی یہ بشارت الہی خواب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ دوسری قسم وہ ہوتا ہے جو کہ جس کو حدیث النفس کہا جاتا ہے، یعنی جس قسم کا انسانی ذہن ہوتا ہے اس کو اسی قسم کے خواب آتے ہیں۔ جو شخص جس قسم کا کام کرتا ہو تو اسی مناسبت سے یعنی اسی پیشے کے مناسبت سے خواب آتے رہتے ہیں۔ مثلا اگر ذہن میں عشق سمایا ہوا ہو تو اس کو خواب بھی اسی قسم کے آتے ہوں گے، یعنی رات کو جب وہ سو جاتا ہے تو اس کو خواب بھی عاشقانہ دکھائی دیتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی بھوکا پیاسا ہو تو اس کو خواب بھی اسی قسم کے آتے ہوں گے، یعنی خواب میں یہی چیزیں کھانے پینے کی چیزیں نظر آتی ہوں گی۔ تیسری قسم وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ شیطان کی طرف سے آتا ہے۔ شیطان کبھی ڈرانے کے لیے کچھ صورتیں یا واقعات ذہن میں ڈالتا ہے جس سے آدمی پریشان ہو جاتا ہے، جس سے وہ یعنی جب وہ خواب دیکھتا ہے تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شیطان انسان کو گمراہ کرنے کے لیے خواب میں ایسی چیزیں دکھائی دیتا ہے کہ جن کے زیر اثر وہ آدمی راہ راست سے بھٹک جاتا ہے۔ مثلا ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے خواب دیکھا کہ اس کا سر کاٹ دیا گیا ہے۔ اس قسم کے تو یہ تقریباً 3 قسم بنتے ہیں خواب کے، جو کہ حدیث پاک میں ان کا بیان آیا ہے کہ خواب کی یہ 3 قسمیں۔ اس کے علاوہ اور بھی
قسمیں ہیں، لیکن جو بنیادی قسمیں ہیں وہ یہی 3 قسمیں ہیں۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو محمد قاسم کے خواب ہیں یہ حدیث النفس ہے، مطلب جو جس قسم کا انسانی ذہن ہوتا ہے، جیسے کہ پہلے میں نے بتایا، تو لوگ کہتے ہیں کہ ایسا ممکن ہے کہ محمد قاسم حدیث کا اسٹڈی کرتا ہو اور پھر جب وہ سو جاتا ہے تو اس کے ذہن تو ان کا کام ہی اسی سے متعلق ہے، تو اس کو خواب بھی اسی قسم کے آتے ہیں۔ اب یہ عجیب بات ہے، ایک تو یہ بات، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ غلط اس لیے ہے کہ محمد قاسم نے یہ خود بھی بتایا ہے کہ جب میں نے یہ ڈریم شیئر کرنا شروع کیا تو مجھے احادیث کا پتہ ہی نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کچھ خواب سوشل میڈیا پر شیئر بھی کیے تھے، لیکن جب ان کو پتہ چلا تو انہوں نے وہ خواب پرائیویٹ کر دیے۔ تو اب یہ بات غلط ہے کہ محمد قاسم نے پہلے سے اس کی اسٹڈی کی ہوگی اور پھر جب وہ سو جاتا ہے تو اس کو اسی قسم کے خواب آتے ہوں گے۔ یہ بات اس لیے غلط ہے کیونکہ محمد قاسم نے خود اس کا اعتراف کیا ہے کہ مجھے ابتدا میں ان چیزوں کے بارے میں زیادہ علم نہیں تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک تو پڑھنا ہے کتاب کا اور ایک لکھنا ہے، تو جن علماء نے یہ کتابیں لکھی ہیں، مثلا جو محمد قاسم پڑھتے ہیں، فرض کر لے اگر محمد قاسم یہ کتابیں پڑھتے ہیں تو جن علماء نے کتابیں لکھی ہیں تو ان کو خواب نہیں آتے، اور جو پڑھتا ہے اس کو خواب آتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا، ہم بھی کتابیں پڑھتے ہیں، سب لوگ کتابیں پڑھتے ہیں، لیکن ان کو اس قسم کے خواب نہیں آتا۔ اور جن علماء نے یہ کتابیں لکھی ہیں تو پھر یہ تو چاہیے تھا کہ ان کو محمد قاسم سے زیادہ خواب آتے ہیں، لیکن ان کو اس قسم کے خواب نہیں آتے جو محمد قاسم کو آتے ہیں۔ تو یہ بات اس لیے غلط تھی کہ محمد قاسم نے ان کی اسٹڈی کی ہوگی اور پھر جب وہ سو جاتا ہے تو اس کو اسی قسم کے خواب آتے ہیں۔ اور کچھ لوگ اب یہ کہتے ہیں کہ یہ شیطان کی طرف سے آتے ہیں، تو یہ بات بھی غلط ہے کہ شیطان کبھی بھی انسان کو اور جو مسلمان ہوتا ہے اس کو اسی قسم کے خواب نہیں دکھاتے اور نہ کسی سے یہ کام کرواتا ہے۔ مثلا محمد قاسم کے خواب میں یہ ہے کہ شرک سے بچو، اور اس میں توحید کا درس جس انداز سے بیان کیا گیا ہے، شیطان کبھی بھی ایسا کام نہیں کر سکتا جو کہ لاکھوں لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائے، ایسا شیطان کبھی نہیں کروا سکتا کسی سے۔ تو یہ بات بھی غلط ہے، کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں سب سے بڑھ کر توحید کی بات کی جا رہی ہے، توحید کی بات یہ شیطان سے ناممکن ہے کہ ایسا ہو جائے۔ اور اسی میں غزوہ ہند سے متعلق جو خواب ہیں اسی میں آیا ہے کہ مسلمان غزوہ ہند جیتیں گے اور اسلام دوبارہ سے ترقی کرے گا اور پاکستان سے اسلام کی ترقی ہوگی۔ تو یہ کچھ ایسی باتیں ہیں جو کہ شیطان کبھی بھی خواب میں آ کر یہ نہیں بتائے گا کہ تم لوگ ایسا کرو گے، تم لوگ ترقی کرو گے، کیونکہ شیطان کا مقصد ہی یہ نہیں ہے۔ شیطان کا مقصد تو لوگوں کو گمراہ کرنا ہے، اور یہ تو ہدایت کا ہی ذریعہ ہے، گمراہی کا نہیں۔ تو اسی لیے یہ بھی غلط ہے کہ یہ شیطان کی طرف سے، کہ یہ خواب جو ہے یہ شیطان کی طرف سے آتا ہے، اور نہ ہی یہ کسی انسانی تخلیق ہو۔ اگر یہ انسان کی طرف سے ہوتا یا شیطان نے یہ کام کرواتا تو کئی لوگ گزرے ہیں۔ اگر ہم تاریخ انسانی اٹھا کے دیکھ لیں تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک آدمی جو کہ خواب دیکھنے میں اتنا مشہور ہو گیا ہے۔ تو اگر یہ انسانی سوچ ہوتا تو شیطان کئی بار یہ کام کسی لوگوں سے کرواتا، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کسی سے یہ کام کرواتا، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا انسانی تاریخ میں۔ اگر ہم انسانی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں اور دیکھتے ہیں، ہم کوئی مووی آ جاتی ہے، مثلا کوئی فلم، اس کے کئی کاپیاں بن جاتی ہیں، لیکن تو جب اس کی کاپیاں نہیں بن جاتی، مثلا محمد قاسم خواب شیئر کرتے ہیں تو کوئی آ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے بھی اس قسم کے خواب دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ دیکھ نہیں سکتا، یہ انسانی تخلیق ہے ہی نہیں کہ کوئی آ کر یہ دعویٰ کرے کہ مجھے بھی اس قسم کی خواب آتے ہیں۔ تو اسی لیے یہ انسانی تخلیق نہیں۔ اور ایک خواب میں محمد قاسم یہ بھی فرماتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اگر یہ سارے انس، جنس اور شیاطین اکٹھے ہو جائے تو تب بھی قرآن مجید کی ایک آیت نہیں بنا سکتے، یعنی جس طرح قرآن مجید میرا کلام ہے
اور کوئی بھی آ کر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح جو خواب میں نے آپ کو دکھائے ہی، تو اگر یہ سارے انسان، شیاطین اور جن اکٹھے ہو جائے تب بھی اس قسم کے خواب نہیں بنا سکتے۔